بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. How are all of you? I hope everyone is good and fine. Okay جی, welcome to my YouTube channel Counseling by Anaya Kawan. Thank you so much for watching my video and supporting me. جو لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں, جو میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے ہیں, تھینک یو سو مچ فار دیم کہ وہ مجھے انکریج کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لاسٹ ویڈیو ہم نے جو تھی اس میں ایکسپیکٹیشنز ورسز ریئلٹیز کے اکارڈنگ میں نے کی تھی. مجھے اس کا بہت اچھا رسپانس ملا اور آئی تھنک کچھ ایسے پرابلمس ہیں جو ہماری لائف میں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں, جن کو سارٹ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے سے ایشوز ہیں, چھوٹے چھوٹے سے ٹاپکس ہیں, ایسی چیزیں ہیں جن کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہماری لائف ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز ٹاپک. اینڈ آور ٹوڈیز ٹاپک از ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری کامن, دیٹ از کمیونیکیشن گیپ. کمیونیکیشن گیپ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ جس سے ریلیٹڈ دیر آر سو مینی ایشوز, پرابلم, سائیکلوجیکل ایشوز, اور ان کی روٹ کازز بیہائنڈ جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے. ٹھیک ہے, سو آئی تھاٹ آئی شوڈ ڈسکس اوور کمیونیکیشن گیپ, وٹ آر دا روٹ کازز فار کمیونیکیشن گیپ. تو میں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کی کچھ کازز ڈسکس کروں گی, کمیونیکیشن گیپ کا انٹروڈکشن دوں گی. اینڈ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ وی ول ڈسکس سم ٹپس. تو میری یہ دونوں ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو کمیونیکیشن گیپ کے اکارڈنگ چیزیں پتہ چل سکے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کمیونیکیشن گیپ کو انہینس کر رہی ہیں, اینڈ ہاؤ وی ول اوور کم آل دیز پرابلمس. اوکے, سو فرسٹ آف آل وی ول ڈسکس واٹ از کمیونیکیشن. پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے. دین کمیونیکیشن از سمپلی دا ایکٹ آف ٹرانسفرنگ نالج فرام ون پرسن, پلیس اور گروپ ٹو اندر. لیکن سمپلی ایک ایسی چیز ہے کمیونیکیشن کی بات کرنا جو میں بھی اس وقت آپ سے کر رہی ہوں. ابھی جو میں آپ سے بات چیت کر رہی ہوں, جو میں اپنی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں, دیٹ از اے کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, اب میں اپنے سمپل وے میں اپنا نالج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اب یہ پرسن ٹو پرسن بھی ہو سکتا ہے, پرسن ٹو گروپس ہو سکتا ہے, پلیس ٹو پلیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ طرح سے ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کمیونیکیشن گیپ کیا چیز ہے. کمیونیکیشن کا تو آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ کمیونیکیشن کیا چیز ہے. جو ہم بات چیت کرتے ہیں ایک سے آپس میں, ایک دوسرے سے, تو وہ ہوتی ہے کمیونیکیشن. اینڈ کمیونیکیشن گیپ از سمپلی بریک ڈاؤن آف کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی چیز کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے نا, جیسے لائٹ, آج کل تو لائٹ بہت جا رہی ہے, تو لائٹ کا بریک ڈاؤن ہو گیا تو سب چیزیں شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. اسی طرح جو کمیونیکیشن گیپ ہے, دیٹ از کمیونیکیشن بریک ڈاؤن. ٹھیک ہے, سمپلی اس کا جو آپ مطلب اگر سمجھنا چاہیں نا, تو کمیونیکیشن بریک ڈاؤن یعنی کہ آپ کا رابطہ ختم ہو جانا ایک دوسرے سے, اور ایک ساتھ رہتے ہوئے, ایک جگہ پہ رہتے ہوئے جب کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, دین اٹ ول لیڈ ویری ہارمفل ریزلٹس, اسپیشلی ان چلڈرن. کمیونیکیشن گیپ کا ٹاپک چوز کرنے کا سب سے بڑا جو میرا مقصد ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ ان دی ڈیولپمنٹ اسٹیجز آف آر چلڈرن وی آر ناٹ ٹیکنگ امپورٹنٹ ٹو ٹاک ٹو دیم. وی آر ناٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر فیلنگس, دیئر تھاٹس. ہم ہر چیز ہم تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ بچہ ہے اور اس کو کچھ پتہ نہیں ہے, تو ہم نے ہی اس کو دیکھنا ہے, ہم نے اس کو چلانا ہے, تو ہمارے بیچ میں بہت سارے کمیونیکیشن گیپ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو کمیونیکیشن گیپ ہے بیسیکلی دیٹ از ریلیٹڈ ٹو پیرنٹ چائلڈ کمیونیکیشن گیپ. وی آر ڈسکسنگ پیرنٹ چائلڈ کمیونیکیشن گیپ. اوکے, سو پیرنٹ چائلڈ کمیونیکیشن گیپ بٹوین پیرنٹ اینڈ چائلڈ is very harmful for the development of the child, because in the first some years children are totally based on their parents. لیکن جب وہ
ان کی اس ڈیولپمنٹ کے اس فیز میں اگر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ پراپر کنیکٹڈ نہ ہوں، کمیونیکیشن کا گیپ ہو ان میں، اور وہ پراپر طریقے سے ان کی بات نہ سن رہے ہوں، ان کے ایکٹس کو نہ سمجھ رہے ہوں. جب تک بچہ بولتا نہیں ہے تو ہم ان کے ایکشن سے، ان کی بیہیویئر سے ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس کو کیا مسئلہ ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کو کہاں پہ ایشو ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان چیزوں کی ہم نہیں سمجھ رکھیں گے، یعنی کہ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کریں گے، تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ڈسٹرکٹ دیئر پرسنالٹی. کیونکہ ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی اسٹارٹیڈ ویری ان ارلی چائلڈہڈ. تو جب وہ بچپن سے ہی اس کے اندر یہ ہم کمیونیکیشن گیپ اگر ڈیولپ ہو جائے گا تو اٹ ول ویری ہارمفل فار دیئر ڈیولپمنٹ. سب سے پہلا اس کا جو نقصان ہے وہ تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ ون از اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک ٹو کڈس فریلی. یہ بہت اہم ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بہت فریلی ٹاکٹیو ہونا چاہیے، بہت ایزی وے میں ان سے بات کرنا چاہیے، فار دا ڈیولپمنٹ آف سیفٹی، ٹرسٹ اینڈ سیکیورٹی ٹو دم. ان کو یہ فیل ہو کہ میرے پیرنٹس میرے ساتھ، میں پیرنٹس کے ساتھ سیکیور ہوں. ان کو ان کی شخصیت میں، ان کی پرسنالٹی میں ایک کانفیڈنس آتا ہے جب پیرنٹس کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہوتا ہے. جو اسٹرکٹ پیرنٹس ہوتے ہیں، جو اپنے بچوں کو 24 گھنٹے ان کو یہی ہوتا ہے کہ آئی ایم دیئر فادر اور دیئر مدر، مطلب مدر یا فادر میں سے کوئی بھی اگر بہت ریسٹرکٹیڈ ہے بہت زیادہ، تو اس کا افیکٹ بچوں کی پرسنالٹی پہ بہت برا ہوتا ہے. ایک انسان کی پوری پرسنالٹی، اس کی پوری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے. وہ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. کبھی بھی ساری زندگی اس کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں آتا کہ وٹ شوڈ آئی ڈو، کیونکہ اس کو کبھی یہ چوائس ملی ہی نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے یا مجھے کیا کرنا چاہیے. اس نے تو ہمیشہ اوبے کیا ہے، اور وہ اوبے کیسے کروایا آپ نے؟ اسٹرکٹ بیہیویئر سے، ڈنڈے سے، جوتوں سے، جو آج کل ہم لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ٹوٹلی غلط ہے. آپ کو ان کے ساتھ ایک ایسا بیہیویئر رکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ان کو بالکل فری چھوڑ دیں، ان کے ساتھ فرینڈ شپ کر لیں اور وہ صحیح غلط کی تمیز چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈیولپ ریلیشن شپ دیٹ انشور دیم دیٹ دے آر سیکیور، دے آر سیلف کانفیڈنٹ ہوں، وہ ان کے اندر سیکیورٹی کی فیلنگ ہو، ان کو لگے کہ یہ پیرنٹس ہمارے فرینڈس ہیں، وی کین شیئر ایوری تھنگ ود دیم. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ایسا ریلیشن شپ بنوائے کہ وہ باہر کوئی اپنا دوست، اپنی دنیا بنانے کی بجائے کسی ایسے انسان سے اپنی چیزیں شیئر کرنے کی بجائے آپ سے شیئر کریں، تاکہ آپ ان کا سلوشن ان کو دے سکیں. اور یہ شیئر وہ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ ان کو اتنی سینس، اتنا پیسفل ماحول اور اتنی انڈرسٹینڈنگ دیں گے کہ وہ آپ سے بات چیت کر سکیں. ٹھیک ہے، تو کمیونیکیشن گیپ اس وقت آتا ہے جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بلا وجہ یا ایک ایکسٹرا آرڈینری اسٹرکٹ بیہیویئر رکھتے ہیں. تو یہ اسٹرکٹ بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کل کے بچوں کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. بہت زیادہ جو اسٹرکٹ بیہیویئر ہوتا ہے اس سے بچوں کے اندر ایک تو سیلف کانفیڈنس بالکل ختم ہو جاتا ہے. سیکنڈ چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ انسیکیور رہتے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت اس خوف، اس فیلنگ آف انسیکیورٹی اور فیلنگ آف فیئر کی وجہ سے نا، کہ ابھی پتہ نہیں میں بات کروں گا تو مجھے کیا آگے سے رسپانس ملے گا، اس ڈر خوف کی وجہ سے وہ ایک تو بہت سی چیزیں آپ سے چھپانے لگ جاتے ہیں جو کہ ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ خود کو نقصان اکثر پہنچا لیتے ہیں اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ مجھ سے اب یہ غلطی ہو گئی ہے، پتہ نہیں یہ جب پتہ چلے گا میں میرے امی کو، میرے ابو کو، تو وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. تو اس سچویشن میں وہ ایک سویئر مینٹلی اسٹریس اینڈ انگزائٹی ڈپریشن کے فیز میں چلا جاتا ہے. اور یہ اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشنس اس کو بچپن سے ہی ملے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ جب ہوئی ہوتی ہے تو وہ ایموشنل بھی ہوتا ہے، وہ باتوں کو برداشت بھی نہیں کرتا، وہ سوسائٹی میں اچھے طریقے سے موو بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کو کانفیڈنس والا لیول تو ملا ہی نہیں نا. تو اس لیے یو ہیو ٹو بی فرینڈلی ود یور کڈس، یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم فریلی. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان کو اچھے اور برے کی تمیز بتائیں، سکھائیں. جہاں ضروری ہو یو ہیو ٹو اسٹرک، لیکن جہاں ضروری ہو وہاں آپ کو اسٹرکنیس دکھانی چاہیے، وہاں آپ کو ان کا اپنے بیہیویئر میں سختی لانی چاہیے.
بٹ ایک وے آف تھنکنگ، وے آف ٹاکنگ، ایک وے آف انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. آپ نے کس طریقے سے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیونیکیشن گیپ اس وجہ سے بھی بچوں میں اور پیرنٹس میں بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر کمیونیکیشن گیپ آپ کے اور آپ کے بچوں میں ہوگا، دین دے فیل دیٹ وی آر ان امپورٹنٹ. ان کو لگے گا کہ ہم تو بس ایسے ہی ہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے. انہیئرڈ، ان امپورٹنٹ اور مس انڈرسٹوڈ ہوں گے بچے. یہ کبھی بھی پیرنٹس کی تھنکنگ کو، پیرنٹس کے پرابلمس کو، پیرنٹس کی سوچ کو جو ان کے لیے رکھتے ہیں. اوبویسلی پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے برا تو نہیں چاہتے نا، کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے برا تو نہیں سوچتے، برا نہیں چاہتے. لیکن جب تک آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ وٹ یو آر تھنکنگ، وٹ از یور پرابلمس، وائی یو آر بیہیونگ لائک دس، کہ اگر آپ اپنے بچے کے سختی سے پیش آ رہے ہیں تو آپ اس کو بتائیے کہ کیوں آپ نے اس کے ساتھ یہ بیہیویئر رکھا، اس کی کیا ریزن ہے. ٹاک ٹو دیم، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، اس کو سمجھائیں ایک ایسے طریقے سے کہ وہ آپ کے پرابلم کو بھی سمجھے، اس بات کو سمجھے کہ پیرنٹس آپ کا کبھی برا نہیں سوچ سکتے اور وہ کس وجہ سے آپ کو اس چیز سے منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بچے کو بھی یہ فیلنگ ہو کہ نہیں، پیرنٹس آر ون، اونلی پیرنٹس آر ان دس ورلڈ جو کہ آپ کو کسی بھی چیز سے بچاتے ہیں. تو آپ کبھی بھی ان کے لیے انہیئرڈ یا ان امپورٹنٹ یا مس انڈرسٹوڈ ان کو مت کریں. ٹھیک ہے. تو یہ پیرنٹس اور چلڈرن کے بیچ میں بہت ضروری ہے کمیونیکیشن گیپ کو فل کرنا، ورنہ یہ سارے پرابلمس ان چیزوں سے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم کچھ ان کی کازز کی طرف چلتے ہیں کہ کیوں کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ بچوں اور ماں باپ کے درمیان یا فیملی ممبرس کے درمیان یا ہمارے درمیان کیوں آ جاتا ہے، کیا وجوہات کیا ہے، کازز کیا ہے. تو سب سے بڑی جو اس کی کاز ہے وہ ہے لیپس ان کنسنٹریشن. نمبر 1 از لیپس ان کنسنٹریشن. ہم فوکس نہیں کرتے. جو سنانے والا ہے سم ٹائم وہ سنا رہا ہوتا ہے اور جو سننے والا ہوتا ہے اس کے اپنے ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں پروجیکٹس، وہ اس میں لگا ہوتا ہے. سپوز میں آپ کو سمپل اگزامپل دوں گی، جو ہاؤس وائفس ہیں ہم جیسے، اب ہمارے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ہم نے گھر کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے پوری ایک روٹین ہے، ہمارے بچوں کی اسکولنگ ہے، بچوں کی ٹیوشنز ہے، بچوں کے قاری صاحب نے آنا ہے، دودھ والے نے آنا ہے، فلاں فلاں فلاں، مطلب ڈھیر ساری رسپانسبلٹی ہر عورت کی ہے جو کہ ہر عورت پرفارم کر رہی ہے اس وقت. اس دوران اگر آپ کے بچے، آپ اس میں ہم سم ٹائم اسٹریسفل ہوئے ہوتے ہیں، ٹائرڈ ہوئے ہوتے ہیں، جب بچہ آتا ہے اور آ کے ہم اپنے ڈفرینٹ کاموں، ہم نے یہ کام اس ٹائم سے پہلے ہم نے یہ بھی کرنا ہے، ہم نے کچن بھی صاف کرنا ہے، ہم نے کھانا بھی ریڈی کرنا ہے، ہم نے کپڑے پریس کرنے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بچہ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کچھ اپنی کوئی پرابلم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ بولی ہاں ہاں بولو بولو میں سن رہی ہوں. ایسے میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں بچے اور کہتے ہیں ماما یہ وہ بس اسکول سے آتے سال شروع ہو گئے، وہ اپنی ایک بات پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی فیلنگس شیئر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس لیکن اس وقت ٹائم نہیں ہوتا، بیکاز وی ہیو ملٹی ٹاسکنگ ان آر لائف. ہم نے اتنا خود کو الجھایا ہوا ہوتا ہے کاموں میں کہ ہم 5 منٹ بیٹھ کے ان کی بات نہیں سن سکتے کہ نہیں ٹھہر جاؤ پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے. تو دیٹ از رانگ، دیٹ از روٹ کاز، کہ ہمیں بیٹھ کے سب سے پہلے سارے کاموں کو ایک سائڈ پہ رکھتے اپنے بچے کی بات سننی چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. جب تک سننے والا اور بولنے والا کنسنٹریٹ نہیں کریں گے، لیک آف کنسنٹریشن از دس، کہ آپ توجہ سے اپنے بچے کی بات سنیں. اور جب آپ کو ضرورت ہو بچے سے بات کرنے کی تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کھیل اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کے پیرنٹس کو فالو کریں، پیرنٹس کی بات سنیں اور سمجھیں کہ وٹ دے ٹرائی ٹو ڈو، وٹ دے آر وانٹ ٹو سے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ بچوں کے لیے بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. دونوں سائڈ سے جو یہ کنسنٹریشن کا جو ایک پوائنٹ ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ کنسنٹریشن ہونی چاہیے بچوں کی بھی اور پیرنٹس کی بھی. مطلب دونوں سائڈس پہ کنسنٹریشن اگر نہیں ہوگی، لیک آف کنسنٹریشن ہوگا، تو کبھی بھی آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی. اور اس کمیونیکیشن گیپ کی سب سے بڑی وجہ لیک آف کنسنٹریشن. ٹھیک ہے. اس کی سیکنڈ ریزن ہے لیک آف کلیئرٹی. لیک آف کلیئرٹی از آلسو
روٹ کاز فار بریک ڈاؤن آف کمیونیکیشن. کیسے؟ جب ٹیم ممبرس وہ اپنے بات کو پہنچانے کے لیے آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کلیئر ہوں. ٹھیک ہے، اپنے رولز، اپنی رسپانسبلٹیز اور اپنی کمیونیکیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ان کلیئر ہوں. ان کو کلیئر ہی نہ ہو کہ وٹ دے ہیو ٹو سے، وٹ دے ہیو ٹو ڈو. ان کو ایک پراپر اپنی ایکسپیکٹیشنس کو پراپرلی آپ تک کمیونیکیٹ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، کلیئر نہ ہو، تب کمیونیکیشن گیپ آتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا وے آف ٹاکنگ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کا کلیئرٹی نہیں ہوتی، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا جو پوائنٹ ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے. تو جب تک ان کو اس چیز کی کلیئرٹی نہیں ہوگی کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے اپنی رسپانسبلٹیز اور اپنے رولز کے اندر رہ کے، تب تک آپ ان کی بات کو کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو لیک آف کلیئرٹی از آلسو ون بگ ریزن فار دی بریک ڈاؤن آف کمیونیکیشن. اس کے علاوہ ڈفرینٹ کمیونیکیشن سٹائلز ہوتے ہیں. ہر انسان کا کمیونیکیشن کا سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے. وی آر ہیومن بینگس، وی آر آل ڈفرینٹ. ایک ہی ماں باپ کی اولاد بھی 5 بہن بھائی ہیں تو 5 ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہر ایک کا اپنا دماغ ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کا اپنا سٹائل ہے، اپنا ایک اوپینین ہے. ٹھیک ہے، سو وی شوڈ انڈرسٹینڈ دیئر اوپینینس، دیئر تھاٹس، دیئر بلیفس, وائی دے آر لائک دس. وی شوڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیئر پرسنالٹی فیکٹرس. میں اسی لیے سب سے پہلے آپ کو پرسنالٹی فیکٹرز دین ایکسپیکٹیشنز کی طرف لے کر گئی کہ آپ کو چیزیں اسٹیپ ٹو اسٹیپ میں سمجھا سکوں، بتا سکوں کہ یہ کس طرح ہماری لائف پہ افیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو کمیونیکیشن سٹائلز ہوتے ہیں اگر وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا تو بھی لیک آف کمیونیکیشن ہو جاتا ہے. تو کمیونیکیشن سٹائلز ڈفرینٹ کس طرح سے ہو سکتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اب اگر آپ کے پیرنٹس بہت اسٹرکٹ ہے اور بچہ وہ بات پہنچانا چاہ رہا ہے تو وہ اس کو ڈائریکٹ نہیں کہے گا. وہ اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو یا بڑے بہن بھائی کو کہے گا کہ جاؤ نا تم جا کے امی سے بات کرو، جاؤ جا کے ابو سے بات کرو، مجھے پرمیشن. مجھے سپوز بچہ ہے، اس نے ٹرپ پہ جانا ہے، اسکول کی ٹرپ پہ، بٹ اس کے اندر اتنی ہمت طاقت ہی نہیں اپنے پیرنٹس کے بھی ہے جو ایک انہوں نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے، اسٹرکٹ اسٹینڈرڈ، اس میں آ رہی کہ وہ جا کے وہ بات ان تک پہنچا سکے. اتنا بڑا یہ ایک کمیونیکیشن بیریئر بنا ہوتا ہے اور اس کو وہ پار کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. تو وہ پھر کسی کا سہارا لیتے ہیں. انڈائریکٹ کمیونیکیشن آ جاتی ہے اس میں. جب وہ انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے تو یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں جاتے جاتے بات بدل کے کہیں نہ کہیں سے ہو جاتی ہے. تو نہ بتانے والا صحیح بتا سکتا ہے، نہ سمجھنے والا صحیح سمجھ سکتا ہے. تو یہ اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے کیونکہ کمیونیکیشن سٹائل ہمارا کمیونیکیشن سٹائل شوڈ بی ڈائریکٹ اینڈ سمپل، اسٹریٹ فارورڈ. آپ کو اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بتانا چاہیے آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. وٹ آر یو تھنکنگ فار، وٹ آر یور پرسیپشن، وٹ از یور پرسیپشن، وٹ آر یور بلیفس، وٹ آر یور فیلنگز اینڈ ایموشنس. ٹھیک ہے، اور جب تک آپ اس چیز کو بتائیں گے نہیں، ڈائریکٹ وے میں بتائیں، اسٹریٹ فارورڈ بتائیں، کھل کے بتائیں اپنے پیرنٹس کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو آپ کی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ملے گی. اور پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ اسی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. اور یہ صرف پیرنٹ اور چائلڈ کی حد تک نہیں ہے، آپ اپنی سوشل لائف میں دیکھ لیں، آپ اپنی ایجوکیشنل لائف میں دیکھ لیں، فرینڈز میں دیکھ لیں، پروفیشنل لائف میں دیکھ لیں، فرینڈز میں، فیملی میں. جب تک یہ کمیونیکیشن کی یہ سارے برجز ہیں نا تو آپ کبھی بھی ایک اچھا ریلیشن شپ بلٹ اپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو بجائے دل میں بات رکھنے کے آپ اس بات کو کمیونیکیٹ کریں، اس سے بات چیت کریں اور اس کو اپنے ویوز آپ بتائیں دوسرے کو جس کو آپ بتانا چاہتے ہیں. اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز شیئر کریں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. پھر آپ اس کو سمجھا پاتے ہیں کہ نہیں، یہ تو آپ کے کمیونیکیشن سٹائل پہ ہے. تو یہ ہمارے کمیونیکیشن سٹائل ایک بہت بڑی ریزن ہوتا ہے. اس کے علاوہ لینگویج بیریئرز سم ٹائمز ہمارے بیچ میں ایسے آ جاتے ہیں کہ کہنے والے کی اور سننے والے کی زبان میں فرق ہو تو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. سب سے بڑا جو کاز ہے کمیونیکیشن گیپ کا آج کل وہ ٹیکنالوجیکل ایشوز پہ بہت سارے. ہم لوگوں کا براٹ اپ جس اسٹائل میں اور جس ایج میں اور جس ٹائم میں ہوا، اس وقت
سمپل بٹنز والے موبائل ہوتے تھے جس میں تصویریں تو کیا کچھ بھی نہیں، بس جسٹ ہم بات کر سکتے تھے. کبھی تو اس سے پہلے تو وہ بھی نہیں تھے، PTCL تھے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ٹیلی ویژن کا صرف آپ دیکھ لیں کہ پہلے تو جو ٹیلی ویژن پہ چند چینلز ہوتے تھے، جیسے PTV تھا، ATV تھا، PTV نیوز تھا، اور اسی پہ کوئی 2-3 ڈراماز آ جاتے تھے، وہ ہم دیکھتے تھے. ایک پراپر ٹائم تھا نیوز کا، اور پھر اس کے بعد سب سو جاتے تھے. اور اب آپ دیکھیں کہ دیر آر لاٹس آف چینلز ان TV. مطلب سوشل میڈیا اتنا ڈیولپ کر گیا ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اینڈرائڈ موبائل ہے. ٹھیک ہے، اس کی یوزیج اس کو پتہ ہے، اس کے فنکشنز اس کو پتہ ہے، اس کو ہر چیز کی کلیئرٹی ہے کہ کیا کیا ہے اس میں اور کیا نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ میڈیا اتنا بڑھ گیا ہے کہ آپ کے پاس ہزاروں چینلز ہیں. یو کین سی اینی تھنگ اینی ٹائم. تو یہ جو ٹیکنالوجیکل گیپ ہے نا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پیرنٹس اور بچے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہمارا جو ٹائم تھا وہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے. اور بچے جب کہ آج کل کیونکہ اس دور کی پیداوار ہے، تو وہ ان کی سوچ یہ ٹیکنالوجیکل ڈفرینس کی وجہ سے ان کی سوچ ڈفرینٹ ہو گئی ہے. وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ وہ ایک سوچتے ہیں کہ آج کل تو دنیا میں یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اوور آل ورلڈ کی آپ کے پاس انفارمیشن آنے لگ گئی ہے نا، تو اس انفارمیشن کی وجہ سے آپ کا جو تھنکنگ ہے وہ اسٹائل وہ براڈ ہو گیا بہت. تو ہمیں اس کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے سم ٹائم. تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈفرینس ان اوپینینس آپ کے اور جس سے آپ اپنی بات پہنچا رہے ہیں اس کے اور آپ کے اوپینین میں ڈفرینس جب ہوتا ہے تو کمیونیکیشن گیپ آتا ہے. بیکاز ایوری ون ہیز دیئر اون اوپینین ان دیئر لائفس، ایوری ون ہیز دیئر اون مائنڈ. ہر ایک کا اپنا دماغ ہے، اس کے اکارڈنگلی اس کا اپنا بھی اوپینین ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اس کا اپنا وے آف لیونگ ہے. ٹھیک ہے، تو ہر انسان جب اپنے دماغ سے سوچتا ہے تو اوبیسلی اس کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. تو ڈفرینس ان اوپینین از بیسک ریزن فار کمیونیکیشن گیپ. جب ہم اپنے اوپینین کو کسی کو سمجھا نہ سکیں اور اس سے بات نہ کر سکیں، اور نیکسٹ ہماری بات سمجھنے کو بھی تیار نہ ہو، بیکاز ہی اور شی ہیز سم ادر اوپینین فار سیم تھنگ. ایک ہی چیز ہوتی ہے. اب مذہب کو لے لیں آپ، کہ ہمارے ہاں بہت سارے علماء ہیں. آج کل تو ہر فرقے میں کوئی ہزاروں علماء ہیں، ایک فرقے کے. تو اب ہر جو علماء ہے، عالم ہے، وہ اس کی جو اس کا اوپینین ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. بات ایک ہی ہے، پوائنٹ ایک ہی ہے، وی آر ٹاکنگ ٹو آر ریلیجن، لیکن اس کی اوپینینس ڈفرینٹ ہو گئے. اوپینینس کیا، ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے، ہر ایک کا اپنا ایک بلیف ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے. تو اس کے اکارڈنگلی پھر ہمارے اندر کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. ہم پھر بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں نہیں، اس کا تو جو ہے وہ اوپینین ہی غلط ہے، یہ تو سوچ ہی غلط رکھتا ہے، اس کی تو بلیفس اور تھنکنگز ہی غلط ہے، ہم اس سے کیوں بات کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے آ کے بھی ایک یہ ڈفرینس آ جاتا ہے. اس کے بعد ایک اس کی جو ریزن ہے وہ پیرنٹس ہیوی ورک لوڈ. پیرنٹس کی جو لائف ہے وہ بہت اسٹرگلنگ ہو گئی ہے. بہت پیرنٹس آر ورکنگ. اگر ماں بھی کام کر رہی ہے، باپ بھی کام کر رہا ہے، دونوں جاب کر رہے ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ ورک لوڈ ہے. گھر کو بھی دیکھنا ہے، اور دونوں نے مل کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنی فیملی لائف کو دیکھنا ہے، اپنی سوشل لائف کو دیکھنا ہے، اپنی پروفیشنل لائف کو دیکھنا ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ دے ڈونٹ ہیو اینی ٹائم ٹو ٹاک ٹو دیئر چلڈرن، کمیونیکیٹ ٹو دیم. کہ کس وقت کوئی ایسا ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ بیٹھیں، اپنے بیٹھ کے سن سکیں یا اپنی بات کہہ سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا کولیپس ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ جب ہمارے بیچ میں ایک ٹائم کا اور ورک لوڈ اور ٹائم میں ہم مینیج نہیں کر پاتے. ہمارے اوپر ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم ٹو ٹاک ٹو اینی ون، چاہے وہ فیملی ممبر ہے، چاہے وہ فرینڈز ہیں، چاہے بچے ہیں. کسی سے بھی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم ان سے کمیونیکیٹ کریں. بس ہر انسان اپنے اندر اپنی سوچ میں چلتا ہے کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں مجھے فلاں. اب آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے، اس کے کیا پرابلمس ہیں، وائی دے آر ناٹ کنیکٹیڈ ٹو یو. ٹھیک ہے، تو آپ کی یہ جو ورک لوڈ کی پوزیشن ہے یہ بہت افیکٹ کر رہی ہے آج کل کمیونیکیشن گیپ میں، کہ ہر انسان ذمہ داریوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، اور ہر کوئی سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہر کوئی اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے،
اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اس اسٹرگلنگ وہ جو فیز ہے، اس کی جو دوڑ ہے، ہم کہتے ہیں نا ہم ایک دوڑ میں بھاگے جا رہے ہیں کہ ہم نے بس سب کچھ اس دنیا میں لے کے ہی جانا ہے، ساتھ لے کر جانا ہے تو وہ ہم بنا لیں. اس دوڑ میں ہم بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ گئے. تو سب سے بڑا اس میں کمیونیکیشن گیپ آ گیا، جو کہ آپ کے ریلیشنس کو ختم کر رہا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چل رہا. سب سے جو اس کی ایک آخری وجہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی، دیٹ از ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس. ہم نے لاسٹ جو ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو ایکسپیکٹیشن پہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے ایکسپیکٹیشنس ہوتی ہیں اور ان ایکسپیکٹیشنس کے ریزلٹس ریئلٹی میں کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وین وی ہیو ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز جن کو ہم آگے کنوے ہی نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے، بس ان کو دماغ میں بنا کے بیٹھے رہیں گے، اپنی سوچ، اپنا ایک مائنڈ بنا کے بیٹھے رہیں گے کہ یہ نہیں تو ان تو کرنا ہے، میں تو یہ ان ایسا ہونا چاہیے. پیرنٹس ایسے سوچیں گے کہ نہیں بچے کو اس طرح سے ہونا چاہیے، اور بچہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پیرنٹس میری ہر بات انڈرسٹینڈ کریں گے، دے شوڈ انڈرسٹینڈ، انہیں کرنی چاہیے بیکاز دے آر مائی پیرنٹس. ٹھیک ہے، تو وہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں بوتھ سائڈس، اور جب دونوں تک ان کی بات نہیں پہنچ پاتی تو ڈیفینیٹلی وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. اسٹریس، انگزائٹیز، ڈپریشنز، ہماری پرسنالٹی کے ایشوز، ہماری لائف کے ایشوز، ہمارے سائیکلوجیکل ایشوز سب انہی چیزوں پہ بیسڈ کرتے ہیں کہ ہم گھر میں 10 بندے بھی رہ رہے ہیں تو وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو ٹاک ٹو ون another. ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں، یہ ٹائم نہیں کہ ہم پوچھ سکیں آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. ہم کسی کی چاہے ہم کسی کی مدد کر سکیں یا نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، ہمیں پوچھنے سے ہو سکتا ہے ہمارے پوچھنے سے کسی کا کوئی کیتھارسس ہو جائے، وہ ہم سے کچھ شیئر کر دے، اس کو کوئی ہیلپ مل جائے، ہماری کوئی سجیشن، کوئی مشورہ ان کو مل جائے. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہماری لائف میں ایگزسٹ کر گئی ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ وٹ آر دی کمیونیکیشن گیپس، دیئر ریزنس، دیئر روٹ کازز، کہ کیوں ہم کمیونیکیشن گیپ کی طرف چلے گئے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں. تو میری آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے یہ بتانے کی چھوٹے سی میں جو بہت بڑا ٹاپک ہے، اس پہ اگر ہم بات کرنا چاہیں تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، لیکن میں نے کچھ سم اسپیسیفک پوائنٹس آپ سے ڈسکس کیے ہیں. تو آپ اس کو سنیں، اس پہ غور کریں، اور اس کو 1 سے 2 3 دفعہ سنیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہماری اپنی لائف میں، میری، آپ کی، آپ کی فرینڈس کی، آپ کی فیملی میں، ہر دوسرے بندے کی زندگی میں یہ ایشوز ہیں. تو آپ ان کو کس طرح سارٹ آؤٹ کریں گے، انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس بارے میں بھی بتاؤں گی. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی کافی. نیکسٹ ویڈیو میں آئی ول گیو یو سم ٹپس ٹو برج گیپ آف کمیونیکیشن، کیسے ہم اس برج کو، اس گیپ کو دور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.